بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر دوبارہ اس آیتوں میں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کو ہوا میں ان کے اوپر بلند کر دیا اور ان سے فرمایا چلو اب مضبوطی سے توریت کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے انہوں نے اطاعت کا دوبارہ اقرار تو کر لیا تھا، لیکن ان کے دل جو تھے وہ پہلی حالت جیسے ہی رہے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم کیونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اللہ ان کے دل کو جانتا تھا۔ انہوں نے منہ سے کہا قولوا سمعنا، اور دل میں ان کے تھا وعصینا، ہم نے نہیں مانا، تو اب زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا تھا، اس لیے کوہ طور کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، یعنی اس پورے پہاڑ کو ان کے اوپر اگر وہ نہ مانتے تو وہ پہاڑ انہیں کچل دیتا، لیکن انہوں نے زبان سے اقرار کیا اور ان کے دل میں انکار تھا، لیکن کیونکہ زبان کے اقرار کی وجہ سے کوہ طور کو ان کے اوپر سے ہٹا لیا گیا۔ اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل انکار کیوں کرتے ہیں، تو کہا ان کے دل میں اب تک وہ بچھڑے کی یعنی وہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں یہودیوں تم اپنے اس اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن نہ تم اب تک ان سے اظہار کا نفرت کرتے ہو اور نہ تم ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہو، تو خود بتاؤ کیا توریت پر ایمان لانے کے تقاضے یہی ہیں؟ تو آخری جملہ جو ہے نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارا ایمان تم جس کو کہتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان لائے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تو قرآن ان سے کہتا ہے اے یہودیوں تمہارا یہ ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تو یہ تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا برا حکم دیتا ہے۔ اس سے مفسرین نے ہمارے لیے اب ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے ہمارے لیے کیسا ہوگا، ہمارا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر ہم بھی عمل کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ اس آیت سے ہمیں بھی کہا گیا، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان سے جو قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس دعوے کی عملی تصدیق ہمارے کردار سے ہمارے عمل سے ہو رہی ہے؟ اگر ذرا غور کریں کہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا نماز کا، قرآن میں نماز پڑھنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، لیکن آج قرآن کے اس ماننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے اس آیت میں، کیا آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور نہیں؟ کیا فرض روزے رکھنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے مسلمان ہی آج تراشتے ہیں، اور اپنے مال سے زکوٰۃ دینا آج مسلمانوں پر بہت بھاری ہے، اور مسلمانوں کو اسی قرآن نے کہا کہ تم ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کسی مسلمان کا مال نہ کھانا، لیکن آج مسلمان دوسروں کا مال کھا رہا ہے۔ اسی طرح ایسا کون سا ناجائز طریقہ ہے کہ جو آج مسلمان نہیں کر رہا؟
تو یہی بات ہمارے لیے بھی کہی گئی کہ مسلمانوں تم غور کرو، اسی قرآن پر تم نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے۔ جو یہودی کام کرتے تھے آج مسلمان کیا ایسا کام نہیں کر رہے؟ مسلمانوں کو بھی کہا گیا قرآن میں کہ کسی کا ناحق قتل نہ کرنا، کہ آج مسلمان کسی کو مار دیتا ہے تو نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں یہی قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو، لیکن آج کا مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو وہ بند سوار کر اجنبی مردوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ شادی کا موقع ہے، چاہے وہ اجنبی مرد تو ہیں لیکن میری بیٹی کو کوئی پسند کر لے گا، میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، تو کیا تمہیں قرآن، تم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو جو یہودی کرتے تھے؟ یہ سارا بتایا گیا۔ اے کاش کہ ہم اپنے زبانی جو ایمان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان جو تضاد ہے اور جو فرق ہے اس کو سمجھنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا، اور اگر اس فرق کو ہم نے نہ سمجھا تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پھر ہمارا ایمان بھی کیا ہمیں ایسا ہی حکم دیتا ہے جیسے یہودیوں سے کہا گیا کہ تمہیں یہ جو سارے کام غلط کرتے ہو تو کیا تمہارا ایمان یہ کہتا ہے؟ تو یہی مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ایمان سے پوچھنا چاہیے کیا ہمارا ایمان بھی ہم سے یہی کہتا ہے کہ یہ ساری بدعملیاں کریں اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں مفسرین کہتے ہیں اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی ایمانی قوت کو معلوم کریں کہ ہماری ایمانی قوت کی طاقت کیسی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور نیکوں سے اگر محبت ہے تو فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے، اگر بروں سے اور برائیوں سے محبت ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو ٹٹول لے، اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ میرا ایمان کیسا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، اور اپنے قلبی میلان کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ کیا مجھے فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں، گانوں سے محبت ہے، یا مجھے نمازوں سے، یا مجھے ذکر سے، یا مجھے درود سے، یا مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ ان دونوں میں فرق دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ آگے سنیے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محبوب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی، اس کا ترجمہ سنا، اس کا پس منظر اور اس کی تفسیر مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہودیوں کا ایک باطل عقیدہ جو آپ نے پیچھے بھی سنا تھا، اور یہ دوبارہ اللہ نے بتایا کہ ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہی جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جنت بنی ہمارے لیے ہے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا کہ جو تم اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہو کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ نے ان کا رد کتنا خوبصورت فرمایا۔ ایسے لوگ نافرمان بزدل بڑے ہوتے ہیں۔
اب ان کی بزدلی کی ہی وہ پکڑ کر ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اگر تمہارے گمان میں جنت خاص تمہارے لیے ہی اور آخرت سے تمہیں اطمینان ہے کہ ہمیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور دنیا میں ہمیں اعمال کرنے کی کوئی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتیں تو تمہیں پتہ ہی ہیں کہ کتنی اعلیٰ ہیں، اور پھر تم دنیا میں اتنی تکلیفیں مصیبتیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ قرآن انہیں کہتا ہے چلو تم اس دنیا کو چھوڑو، موت کی تمنا کرو، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ اب یہ دیکھیے یہودیوں کی ایک نفسیات کو بتایا گیا کہ یہ کیسے بزدل لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو کہا گیا اب موت کی تمنا کرو تاکہ تم آرام والی جنت میں ہی پہنچ جاؤ، اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو پھر تمہارے یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ دیکھیے دلائل قرآن کے دیکھیے، میرے اللہ کے قرآن کی سچائی دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہودیوں کو پتہ چلا تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ اس وقت موت کی تمنا کر لیتے چلو جنت میں جانا، اور یہودی حضور فرماتے تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، اللہ سب کو ہلاک کر دیتا، یعنی کوئی ایک یہودی بھی باقی نہ بچتا۔ تو لیکن وہ اتنے بزدل تھے، اگلی آیت میں آپ نے سنا وہ موت کی تمنا ہی نہیں کرتے، اور آگے اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے لیے کیا ہے، موت کی تمنا کرو۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن مسلمان کیا موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ ہم موت کی مانگ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صحابہ اور جو ہمارے اسلاف میں جو نیک لوگ ہیں، وہ موت سے محبت کرتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ موت سے محبت اور ان کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا دیکھی کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے اور تیرے محبوب کے دیار میں دے۔ تو یہ موت سے محبت ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے تمام صحابہ، اکابر صحابہ، بالخصوص شہداء بدر، احد، اصحاب بیت رضوان، راہ خدا میں، یہ سارے آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سب کی زندگی میں ایسا لگے گا کہ یہ ایسے محبت سے محبت کرتے ہیں۔ میں صرف ایک آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی تلوار ہیں، آپ نے ایران والوں کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں کیا لکھا؟ آپ نے تحریر کیا ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر۔ آپ نے فرمایا اے ایران والوں، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے کہ جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں، یعنی انہیں شراب سے اتنی محبت ہے۔ میرے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں کٹنا اتنا محبوب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرتے ہی ہم سیدھے شہید ہوتے ہی اللہ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ تمام صحابہ کا ہے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا۔ اور یہود حضرت کیا ہمارے لیے موت کی تمنا کے حوالے سے کیا ہم سمجھیں، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دنیاوی مصیبت سے، اب ہماری مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا، عزت نہیں ہے، یا کوئی بڑی پریشانی آ گئی تو وہ موت مانگتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، یعنی اتنا مایوس ہو گیا تو پھر حضور نے وہ الفاظ بتائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے، موت نہ مانگے بلکہ ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ یعنی کتنا پیارا میرے آقا نے ہمیں سمجھا دیا کہ موت نہ مانگنا، اگر مانگنا ہے تو ان الفاظ سے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے، تو اب زندگی بہتر ہوگی تو پھر آپ اندازہ لگائیے اسے آخرت کے لیے اعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اب اس کے لیے زندگی بہتر ہے تو وہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ اللہ
اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جائے. اب وہ وفات بہتر ہے تو پھر اللہ سے اس نے وفات تو مانگ لی ہے تو پھر اللہ اسے وفات دے دے گا. اور یہودیوں کے بارے میں غیب کی خبر دے دی گئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ کبھی بھی موت کا لفظ منہ پر نہیں لائیں گے، بلکہ مشرکین کے گروہ کی مثال دے کر بتایا گیا کہ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی کہلاتا ہے، جو آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں سلام کرتے ہیں، جیسے ہم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. مجوسی آپس میں سلام کرتے ہیں تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زے 1000 سال. زے 1000 سال کا مطلب ہے جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو 1000 سال جیو. ہمارے اردو میں بھی لوگ کہتے ہیں 1000 سال زندگی پائے. تو وہ مجوسی اس طرح سلام آپس میں کرتے تھے کہ 1000 سال جیے. تو اس آیت کے پیش نظر ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، اے محبوب، مجوسی مشرک تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں، یہودی تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ چاہتے ہیں ہزاروں سال سے بھی زیادہ ہمیں زندگی مل جائے. لیکن آپ انہیں بتا دیجیے اگر تمہیں ہزاروں سے بھی زیادہ زندگی مل جائے تو تم سے جو جہنم کا عذاب ہے وہ دور نہیں ہوگا. اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور اللہ سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ہمیں بتا دیا گیا. کل سے انشاءاللہ جو آیت نمبر جو ہے وہ 97 سورہ بقرہ کی ہوگی اور وہ بھی کل سے بڑا زبردست مضمون شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن